چند مہینے پہلے ہیں، ابھی میں اپنے ساتھیوں کو بتا رہا تھا، میں جہاں جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں وہاں پر ایک عنوان پر 3 مہینے میں نے خطبہ دیا، اور آپ کو بھی مزہ آئے گا کہ خطبے کا عنوان سن کر تقریباً 3 مہینے مسلسل اس پر خطبہ دیا۔ خطبے کا عنوان تھا بغیر پیسے کے کروڑ پتی کیسے بنا جا سکتا ہے۔ خطبے کا عنوان تھا بغیر پیسے کے کروڑ پتی کیسے بنا جاتا ہے۔ تو جب میں نے یہ عنوان شروع کیا، شہر کے نوجوان تاجر سب 3 مہینے بھی بہت بڑی تعداد میں اس پہ آتے، وہی پورے 3 مہینے کا خلاصہ آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، بزنس جو ہے یہ عبادت ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اس طرح بزنس بھی عبادت ہے، اور بزنس دین ہے۔ یہ جو تجارت ہم کرتے ہیں، یہ جو دکانیں کھولے ہوئے ہیں، یہ دین ہے، یہ دین سے باہر نہیں ہے۔ بخاری شریف دین کی کتاب ہے، مسلم شریف دین کی کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی کتاب ہے۔ سیاہ ستہ 6 اہم کتابیں احادیث کی ہیں، سیاہ ستہ یہ سب دین کی کتابیں ہیں، جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی گئی ہوں، جمع کی گئی ہوں۔ وہ دین ہے یا نہیں ہے بتاؤ آپ؟ دین۔ ان 6 کتابوں کے اندر بھی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے اندر بزنس پر ایک چیپٹر نہ ہو۔ جیسے نماز کا چیپٹر ہے، روزے کا چیپٹر ہے، زکوٰۃ کا چیپٹر ہے، حج کا چیپٹر ہے، ایمان کا چیپٹر ہے، اسی طرح ایک پورا چیپٹر اس پر ہے، بزنس پر ہے۔ اکنامیکل، شریعہ اکنامک پر ہے کہ آپ سیل کیسے کرنا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، سیل کیسے کرنا ہے، پرچیز کیسے کرنا ہے، آپ پارٹنرشپ بزنس کیسے کرنا ہے، پارٹنرشپ کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، کیسے کیسے آپ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، کاسٹ اور کسی کے کاسٹ کا حساب کیسے کیا جاتا ہے، کسی چیز کے قیمت کو کس طرح سے طے کیا جاتا ہے، آپس میں اختلاف ہو جائے بزنس میں تو اس کو کیسے سالو کیا جاتا ہے۔ آج کے دکان میں جتنے بزنس ہیں وہ سارے بزنس کی تفصیلات بخاری، مسلم، سیاہ ستہ میں موجود ہے۔ مفتی عمر صاحب دامت برکاتہم ابھی یہ جو بزنس کر رہے ہیں، یہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، کنسٹرکشن کا بزنس ہے۔ آپ کو فقہ کی کتابوں میں ریئل اسٹیٹ پر مستقل چیپٹر ہے، کتاب الافعال کے نام سے۔ تو پہلی تو بات آپ سمجھ لو کہ یہ دکان چلانا، بزنس کرنا، یہ دین سے باہر نہیں ہے، یہ دین ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ کا پیشہ جو ہے وہ بزنس تھا، آپ کے چاچا کا پیشہ بزنس تھا، آپ کے زوج مطہرہ کا پیشہ بزنس تھا، آپ کے خاندان کا پیشہ بزنس تھا، اور مکے کے اکثر صحابہ کا پیشہ بزنس تھا۔ تو بزنس دین ہے، جیسے نماز دین ہے ایسا بزنس دین ہے۔ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جس طرح سے نماز کے مسائل سیکھ کر نماز پڑھتے ہیں، اس طرح سے بزنس کے مسائل سیکھ کر بزنس کریں گے تو آپ اس دنیا میں ترقی ضرور کریں گے۔ اب میں نے جو کہا کہ بغیر پیسے کے بزنس کیسے کیا جاتا ہے، ہماری پوری امت، ہمارے پورے لوگ، سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے بزنس ہوتا ہے۔ پہلی بات آپ سمجھ لو، پیسے سے بزنس کرنے والا اور جس کو پیسے کی ضرورت ہو بزنس کے لیے، وہ بزنس مین نہیں ہے۔ بزنس کے لیے پیسے کی فکر نہ کرو، بزنس کے لیے بزنس پرسنالٹی کو ڈیولپ کرو، یعنی تاجرانہ شخصیت ڈیولپ کرو۔
جب تم بزنس پرسنالٹی اپنی ڈیولپ کرو گے، پیسہ جیسے پہاڑ کے اوپر سے پانی بہہ کے آتا ہے نیچے، ایسا تمہاری شخصیت کی طرف آتے رہے. ورنہ تمہارے باپ دادا نے بہت پیسہ چھوڑا، لیکن تمہاری بزنس شخصیت نہیں ہوگی، شخصیت سازی تم نے کی ہوئے ہو، تو وہ جو کمایا ہوا پیسہ بھی تم گوا دو گے اور وہ پیسہ ختم ہو جائے. تو سب سے بڑی بات جو بھنڈوال جسے بولتے ہیں آپ لوگ یہاں کی زبان میں، سرمایہ ایک پیسے کا ہے اور سرمایہ ایک شخصیت کا ہے. آپ کی شخصیت بزنس کی شخصیت ہے. پیسے کروڑوں روپے لوگ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہندوستان کی صورتحال بول رہا ہوں، آپ کو بنگلور کی صورتحال بول رہا ہوں، اور میں وہ بول رہا ہوں جو خود بھی بزنس کرتا ہے. میرا بھی یہ ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے، میں لینڈ ڈیولپر ہوں. میں نے 30 سال بزنس کرنے کے بعد یہ معلوم مجھے ہوا کہ پیسے سے بزنس نہیں کرنا چاہیے. جتنے بڑے بڑے کارپوریٹ کے مالکان ہیں، یہ پیسہ انویسٹ نہیں کرتے ہیں، یہ اپنی شخصیت بناتے ہیں بزنس کی. تو پیسہ لوگ لے کر آتے ہیں، اور لے کر آتے ہیں آپ کے پاس پیسہ خود دوڑ کر آتا ہے. لمبی بات کے بارے 4 باتیں یاد رکھ لو. اگر معاشی طور پر تم بزنس میں ترقی کرنا چاہتے ہو، بزنس کرنے کے لیے، بزنس کی شخصیت بنانے کے لیے 4 چیزوں پر محنت کرو. اس کے بعد جا کے دکان میں بیٹھو. اگر کوئی یہاں پر تاجر ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے بزنس کریں، پہلے ان کی اس بزنس کی تربیت کرو. دوسری قومیں اس کی تربیت کر رہی ہیں اور وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں. بزنس کے مسئلے میں سمجھ لو، جو بھی اپنی شخصیت بنا کر بزنس کرے گا، چاہے وہ کون سی بھی قوم کا رہے گا، اس کا بزنس چلے گا. سب کے لیے برابر بات ہے. ایک بات یہ ہے کہ جس بزنس کو بھی کرنا ہے، اس بزنس کی گہری نالج تمہیں ہونا ضروری ہے. جب تک تم کو گہری نالج نہ ہو، بزنس میں ہاتھ ڈالو گے تو لاس کرو گے. جیسے یہ ریل اسٹیٹ ہے، یہ کنسٹرکشن کا کام ہے. اگر اس کو کرنا ہے تو کنسٹرکشن کی چیزوں کو باریکی کے ساتھ تم کو اس کی نالج ہونا چاہیے. کسی اور پر بھروسہ کر کے نہیں رہنا ہے، ڈائریکٹ تمہیں نالج ہونا چاہیے. نالج میں جس چیز کا بزنس کر رہے ہو اس کی گہرائی سے نالج ہونا چاہیے. نمبر 2، اسی کے اندر نالج کے اندر بتا رہا ہوں، چیز کی نالج. دوسرا، حساب و کتاب معلوم ہونا چاہیے. اس کا حساب و کتاب کسے کہتے ہیں، کیسے کرتے. بعض مرتبہ تم کو نظر آ رہا ہے کہ تم منافع کما رہے ہو اور تم لاس میں رہتے ہو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حساب و کتاب کیسے کرتے ہیں، گراس پروفٹ کسے کہتے ہیں، نیٹ پروفٹ کسے کہتے ہیں، ROI کسے کہتے ہیں. یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے. حساب و کتاب معلوم ہونا بہت ضروری ہے. مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے، بالکل حساب نہیں لکھتے. میرا پیسہ مائک کو لکھو بولتے. ترقی کرنا ہے تو حساب کتاب کرنا ہے. تو بات یہ ہوئی کہ مختصر کرتا ہوں، آپ کو بزنس کی گہری نالج ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری صفت آپ کے اندر پیدا ہونا ہے، امانت داری. آپ کے اندر امانت داری ہے تو انشاءاللہ ضرور ترقی کرو گے. اور امانت داری نہیں ہے تو ترقی کرتے بغیر امانت داری کے کوئی ترقی کر رہا ہے تو اس سے متاثر نہیں ہونا، بہت جلدی گرنے والا بھی ہے، لٹنے والا بھی. بغیر امانت داری کے اگر ترقی کر رہے ہو، اس کی مثال ہے کہ ایسا درخت جس کی جڑیں اندر نہیں ہے، اوپر سے اٹھ چلا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی ہوا آئے گی، سب تباہ و برباد ہو جائے گا. میری 30 سال کی زندگی میں، بزنس لائف میں، نہ جانے کتنے کروڑوں پتیوں کو میں دیکھا. آج وہ خودکشی کرنے پر کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں. کروڑ پتی ہے لیکن کیا کرنے کا جی چاہتا ہے ان کو، خودکشی کرنے کا جی چاہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیسے کی ایک کما لینا. عام یا کہ کبھی سب ڈال کے گھسیٹ، کیا ملتا گھسیٹ لو، کیسے بھی پروفٹ کمانا. امانت داری رہے گی. آج مارکیٹ کے اندر امانت دار دکان آسمانوں کے اوپر وہ ویسی نظر آتی ہے جیسے نیچے سے بیٹھ کر ستارے ہم کو نظر آتے ہیں. آج جو دوسری قومیں ہیں
وہ امانتدار ہیں جہاں جو قومیں امانتدار ہیں بزنس میں ترقی کر رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں امانتداری کیا ہوتی جا رہی ہے؟ ختم ہوتی جا رہی ہے. امانتداری کس چیز کے اندر؟ ہماری بات کے اندر. وقولوا قولا سدیدا، پکی بات بولو. کنٹریکٹر ہو، 1 سال میں اس کو پورا کر سکتے ہو تو نہیں بولنا کہ 6 مہینے میں ختم کر کے دوں گا. یہ امانتداری کے خلاف ہے. کوالٹی جو تم بولے ہو اس کوالٹی کو مینٹین کرو، چاہے تمہیں لاس ہو جائے. اگر ایک جگہ امانتداری کی وجہ سے لاس ہوا تو اس لاس کو لاس نہ سمجھنا، یہی تمہارا بنڈوال ہے. یہاں سے ہی چلے گا، یہی تمہارا بنڈوال ہے. تو امانتداری اپنے اندر پیدا کرو. علماء سے پوچھو، سیکھو جا کر علماء سے کہ بزنس میں امانتداری کسے کہتے ہیں. ٹائم بھی امانتداری ہے، کوالٹی مینٹین کرنا امانتداری ہے، جھوٹ نہیں بولنا. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، اپنے اندر لالچ نہ رکھو اور جلدی مالدار ہونے کا شوق نہ رکھو. جلدی مالدار ہونے کا شوق تم کو مالدار تو نہیں بنائے گا، تباہ و برباد کر دے گا. بزنس کر رہے ہو ایک عبادت سمجھ کر بزنس کرتے رہو. اللہ تعالیٰ تمہاری قسمت پہ جو لکھا ہے وہ تمہیں دے گا. دھیرے دھیرے تمہاری ترقی ہو جائے گی. امانتداری کے ساتھ جو ترقی ہوتی ہے تھوڑا دیر سے ہوتی ہے، اچھی طرح سن لو، لیکن ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. خیانت کے ساتھ جو ترقی ہوتی ہے وہ جلدی ہوتی ہے لیکن بہت جلدی ختم ہو جاتی. اتنی بات یاد رکھو. لالچ، میرا وہ بھائی وہ کما لے رہا ہے، میں جلدی کما لینا، مجھے وہ بھی مل جانا، وہ بھی مل جانا. کمپٹیشن، وہ کون سی کی سائٹ انہیں خرید لے رہا ہے، انہیں اس میں اتنے میں خرید کے بیچ دوں گا تو اتنے پیسے آ جائیں گے، تو میں جا کر اس کا ریٹ بڑھا دینا. لالچ والی زندگی ختم کرو. صبر کے ساتھ اللہ پر اعتماد رکھ کر آہستہ آہستہ ترقی کرنے کا کام کرو. اپنے اندر لالچ نہ رکھو. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات، یہ 4 باتیں ہی بتا رہا ہوں. تم کتنا بھی کما لو، اگر تم کو ترقی کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر سادگی رکھو. فضول خرچی، دکھاوا، سامنے والا وہ کار لے لیا میں بھی لے لینا، میرے پاس بھی کار تھی اس کے پاس کی کار تھی انہیں تھوڑا سا بھاری لے لیا میں لے لینا. ہاں، اس کی بیوی اتنا سونا پہن کی، میں میری بیوی کو اتنا دلا دینا، زبردستی کے کپڑے ایسے سلا دینا. اچھی طرح سے سن لو، یہ تم جتنا بھی کماؤ گے کبھی سکسس نہیں ہوگے. صحابہ کی زندگی میں سب سے اہم بات سادگی تھی. ہوتا یہ ہے کہ ہمارا مسلمان ماہانہ اگر 50,000 روپے کما رہا ہے، ایک حساب و کتاب بتاتا ہوں سن لو. ایک آدمی ماہانہ 1,00,000 روپے کما رہا ہے، خرچ اس کا 1,20,000 کا ہے، اور ایک آدمی 20,000 روپے کما رہا ہے، خرچ اس کا 19,000 روپے ہے. مالدار کون ہے بتاؤ؟ 19,000. 20,000 والا 1,000 بچا لے رہا ہے اور 1,00,000 والا 25,000 کا خرچدار ہے. خواہ کے لیے اپنے خرچ کو بڑھا دینا، دکھاوا کرنا. اتنے زیادہ فضول خرچیاں ہمارے یہاں ہے صرف دکھاوے کے لیے. اس کی لیسٹ بنا لو. اس خرچ کے لیے جب تک حرام نہیں کماؤ گے تم کام ہی نہیں کر سکتے ہو. اسی لیے حرام کمانا پڑتا ہے. حلال کمائی اگر کماتے ہو اور خرچ تمہارا کم ہے تو انشاءاللہ ہمیشہ تمہاری حالت کیا رہے گی؟ ٹھیک رہے گی. تو زندگی میں کیا رکھو؟ سادگی رکھو. یہ 4 چیزیں. پھر یہ دکان میں بیٹھے ہوئے ہو، تجارت کر رہے ہو، اس تجارت کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا. اذان ہو گئی، اب جتنا بھی بیپار ہو، ایک عبادت میں بیٹھے ہوئے ہو، یہ عبادت ہے، عبادت میں بیٹھے ہوئے ہو اور اذان ہوئی فوراً کس میں چلے گئے؟ نماز میں چلے گئے. تو یہ تجارت تمہاری عبادت ہے. اگر یہ تجارت
تم کو دوسری عبادتوں سے روک دے رہی ہے، یہی دنیا۔ اگر یہ تجارت اور یہ خرید و فروخت، سیل اینڈ پرچیز بزی ہو، لیکن اللہ کے تم کو اذان ہو گئی، نماز کے لیے جا رہے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر میں بھی مصروف ہیں، اگر یہ تجارت تم کو ذکر سے نہیں روک رہی ہے تو یہ تجارت بھی ذکر ہے۔ اگر یہ تجارت تم کو دوسری عبادتوں سے روک رہی ہے تو یہی لہو ہے، یہی دنیا ہے۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں اس موقع پر مفتی عمر صاحب دامت برکاتہم کو کہ وہ ایک عالم دین ہے اور تجارت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہمت دے، طاقت دے، قوت دے، برکت نصیب فرمائے۔ دوسرے علماء سے بھی کہتا ہوں، آپ بہت تجارت سیکھ کر مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، سارے کتاب البیوع پڑھے دی تو آپ کو سند نہیں مل رہی ہے عالم کی، لیکن ابھی مشورے کرنے کر بیٹھے ہیں علماء کو تجارت کرنا چاہیے، فلان چاہیے۔ ارے بھائی، تم کو دوسروں کو تجارت سکھانا چاہیے اور ابھی بولنے کر بیٹھے ہو کہ تجارت کرنا چاہیے۔ ہدایہ میں تجارت پڑھے ہو، سیاہ ستہ میں تجارت پڑھے ہو، جب تجارت پڑھ کر آئے ہو، دوسروں کو انٹرپرینر آپ کو بنانا ہے، نہ کہ آپ ہی میسیجز کر لے کر بیٹھو کہ علماء کو تجارت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ کون روکا ہے؟ آپ مفتی عمر صاحب کو کس نے روک دیا؟ مفتی شعیب اللہ صاحب دامت برکاتہم مبارکبادی دینے، دعا دینے کے لیے آئے ہیں، آپ بھی کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ جا کر پہلے اس کام کو کیا کرو، مارکیٹ کو سمجھو، مارکیٹ کو سیکھو۔ سب کے لیے آسان ہے، اللہ تعالیٰ تجارت میں بڑی برکت رکھی ہے۔ تجارت کے ذریعے کئی ملک اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا۔ ہم ملیشیا میں اسکولوں کا کام کرتے ہیں، وہاں پر میں نے اس کی تاریخ پڑھی انڈونیشیا ملیشیا کی۔ وہاں پر پوری تقریباً 95% مسلمان انڈونیشیا میں، ملیشیا میں تقریباً 70% مسلمان۔ یہ سارے لوگ مسلمان ہوئے ہیں عرب سے، یمن سے آنے والے تاجروں کی تجارت کو دیکھ کر۔ ہم لوگ مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، ہماری تجارت کو دیکھ کر لوگ اسلام سے دور ہو جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اسٹارٹ اپ کو قبول فرمائے، برکت نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں، ان کی دعاؤں سے اور ان کی شفقتوں سے، اور اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسی لیے سب کو بلائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرمائے، قبول فرمائے، اور سب تاجروں کو، مسلمان تاجروں کو صحیح طور پر تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔